العلم النور العلم مولوی صاحب ایک سوال تھا مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز آپ نے پڑھی ہے لیکن آپ کو سمجھ آیا کہ آپ نے پڑھا کیا کیا ہے؟ جو آپ نے عربی پڑھی ہے اس کو سمجھ آیا؟ اب اگر ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس میں جو ہے سمجھ اگر نہیں آئے گا تو کیا ہم جو ہے نماز بھی نہیں ہوگی اور ہمیں مزہ بھی نہیں آئے گا، خشوع خضوع جس کو کہتے ہیں؟ خشوع خضوع تو ایک الگ چیپٹر الگ موضوع ہے، اس پر تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کروں گا. لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ بھائی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم کو اس کا معنی نہیں آ رہا. وعلیکم السلام. جب معنی نہیں آ رہا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ یہ ایک وسوسہ وہم ہے. دیکھیں اللہ پاک توفیق دے نا تو جو صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا معنی آپ سمجھ لیں، پڑھ لیں تاکہ اس میں ذوق اور خشوع حاصل ہو. لیکن نماز کے لیے شرط تھوڑی ہے کہ آپ کو معنی آئے تو ہی جو ہے آپ کی نماز ہوگی والا نماز نہیں ہوگی. یہ کس نے کہا آپ کو؟ دیکھو آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ کے قرآن کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اس میں غور و فکر کرنا بھی ثواب ہے. ہر ایک اجر الگ الگ ہے، ہر ایک کا امتیاز الگ الگ ہے. لیکن ہم جس چیز کے مکلف ہیں نا وہ ہے قرآن پاک پڑھنے کے اور درست پڑھنے کے. ہم کو درست پڑھنے کا حکم ہے، صحیح ہے. اب اللہ کا کلام سمجھ کے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں. اب دیکھو حدیث پاک میں آیا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. مجھے بتاؤ آج تک جتنے قرآن کریم کے ترجمے والے قرآن اٹھا لو، کسی مفسر کی تفسیر اٹھا لو، الف لام میم کا معنی کسی نے نہیں کیا. یعنی کسی کو پتہ نہیں الف لام میم کا معنی کیا ہے. یہ رب کا راز ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پتا تھا اور اس راز کو بیان کی اجازت نہیں تھی. ایسے کوڈ ورڈ کئی ہیں، کئی ایسے راز ہیں قرآن کریم کے راز ایسے ہیں کہ جس کا پتہ لوگوں کو نہیں ہے. وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا اس کی مراد کیا تھی، مطلب کیا تھا. اور یہ چیلنج ہے جو اپنے آپ کو عربی دان سمجھتے ہیں. تو مجھے بتاؤ جس بندے الف لام میم پڑھا اس کا معنی نہ تفسیر میں نہ ترجمے میں، اس کا معنی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پتہ، خدا کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے. جبریل علیہ السلام لے آتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے میں سمجھ گیا. اللہ کے نبی سمجھتے اس کا معنی کیا، مطلب کیا ہے. امت نہیں سمجھتی، یہاں تک صحابہ کرام نہیں سمجھے. تو مجھے بتاؤ اس پڑھنے سے کیا نماز نہیں ہوگی؟ اسی طرح مقطعات کتنے ہیں جن کی میننگ نہیں بیان کی گئی، وہ راز ہیں، وہ قیامت کے دن ان کا ظہور ہوگا. کیا ان کی نماز نہیں ہوگی جو ان کے معنی کو نہیں جانتا؟ معنی تو کہیں ہے ہی نہیں ان کا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تفسیر میں، نہ ترجمے میں، کہیں اس کے معنی کو بیان نہیں کیا گیا. تو کیا ان کو پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کا ہم کو حکم ہے نا. یہ تو نہیں ہے حکم کے معنی سمجھ کے آپ پڑھو. ہم قرآن کریم اس لیے پڑھ، رب نے حکم دیا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، اللہ نے، اس کے حبیب علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جتنا قرآن آسان لگے پڑھو، اللہ کا فرمان ہے. تو ہم بھائی اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کا حکم ہوتا معنی سمجھنے کا، نبی کا حکم ہوتا معنی سمجھنے کا علیہ السلام کا، تو معنی سمجھنا ہم پر لازم ہوتا، پھر معنی سمجھ کے ہم نماز کو پڑھتے تب صحیح ہوتا. لیکن نہ اللہ کا نہ اس کے حبیب کا حکم ہے، نہ منع ہے تم کو. کسی کو شوق ہے معنی سمجھنے کا تو منع تھوڑی ہے، وہ عالم بن جائے، مفسر بن جائے. کیا دنیا میں مفسر نہیں گزرے؟ کیا عالم نہیں گزرے؟ تو اگر اللہ توفیق دو عالم بن جاؤ، لیکن آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے عالم بننے کا. اب کیسے قرآن سمجھو گے؟ معنی کرنے کا وہ ٹائم نہیں ہے. تو جب آپ کو اتنے مصروف درست قرآن پاک پڑھنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، ترجمہ دور کی بات ہے، تو قرآن کریم درست پڑھنا پر فرض ہے، وہ تو کرے پورا. جب قرآن کریم درست پڑھنا آ جائے نا اللہ توفیق دے تو آپ عالم بن جائیں، ایسے عالم بنے کہ قرآن کریم کا معنی آپ کو آئے، اس کے بعد نماز پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا معنی آئے بھی آپ، پھر توجہ رہے. یہ پھر کہاں سے آئے گا؟ مثال اگر میں قرآن کریم پڑھتا ہوں مجھے معنی آتا ہے تو کیا میں ہر رکعت میں، ہر سورت میں، ہر آیت میں کیا توجہ کرتا ہوں، معنی پر غور کرتا ہوں؟ یہ بہت مشکل ہو جائے گا
کہ بندہ بازوں کا دماغ پڑتا ہے، خیال کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کا تلاوت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے، خوشو حاصل نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو معنی آتا ہے۔ تو اگر اس بات کا مقلب بنایا جاتا نا کہ معنی کے ساتھ قرآن آنا چاہیے پھر نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو بندہ تکلیف میں پڑ جاتا کہ معنی آتا بھی توجہ نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، اور پھر ہر کوئی عالم تھوڑی ہوتا، ہر کوئی قرآن کے معنی کو تھوڑی سمجھتا۔ اس لیے اللہ پاک جانتا ہے انسان کی طبیعت و فطرت کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی جانتے ہیں طبیعت اور فطرت کو، اس لیے یہ مکلف نہیں بنایا کہ معنی سمجھو تو نماز پڑھو، ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ابھی آپ کو میں نے پہلے عرض کی تھی دین آسان ہے، اگر معنی سمجھ کے قرآن پڑھنے کا حکم ہوتا تو پھر آپ کہتے دین مشکل ہے، ہم کیسے قرآن کے سارے کو معنی سمجھے یا کیسے توجہ کریں معنی پر؟ تو یہ ہمارے لیے بھلائی ہے، آسانی میں بھلائی ہے کہ اگر معنی نہیں آئے تو بھی قرآن کریم پڑھو، نماز تمہاری ہو جائے گی۔ منع نہیں ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، مجھ کو توفیق دے، سب کو توفیق دے، معنی سمجھو، پڑھو، اس کے مطابق آپ غور و فکر کرو۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ فاتحہ کی بتاؤں، سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمت والا ہے، مہربان ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ گمراہوں بے دینوں کا راستہ، بھٹکے ہوئوں کا راستہ۔ مجھے بتائے کہ آپ کو میں نے بتایا میں نے، تو کیا آپ جب نماز پڑھیں گے یہ معنی غور و فکر کر کے پڑھیں گے؟ انعمت علیہم پر غور و فکر کریں گے جن پر رب تو نے انعام کیا ان کا راستہ چلا۔ یہاں تو یہ کہہ رہا ہے نماز کے اندر کہ رب جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ چلا، اور سلام پھیرتے ہی مولوی صاحب کے پیچھے امام کے خلاف، یہ امام صاحب یوں کہ مولوی صاحب یوں کی، یہ صفائی دی فلان صفائی ہے، اور باہر جا کے علماء کے خلاف۔ ابھی نماز کے ہر رکعت میں آپ نے پڑھا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا چلا، اور پھر اس نماز کے بعد اس کو الٹ کر رہے ہو۔ تو معنی اگر آپ کو آتا بھی ہے، اللہ پاک توفیق دے رہا ہے، معنی آپ کو آتا ہے تو آپ دیکھیں نا کتنا غور و فکر کرتے ہیں معنی میں، معنی کے ساتھ قرآن کریم آپ کتنا نماز کے اندر پڑھتے ہو، توجہ بڑھ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ تو یہ کہنا کہ معنی آئے تو نماز ہوگی، معنی نہیں آئے تو نماز نہیں ہوگی، بات درست نہیں ہے۔ معنی آئے نہ آئے اللہ کا کلام ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، معنی آئے نہ آئے آپ قرآن کریم پڑھو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن معنی آنا یہ ایک اچھی بات ہے، آنا چاہیے آپ کو، ہم منع تو نہیں کر رہے، لیکن اب لوگوں کو تو نہیں کہو نہ معنی نہیں آتا نماز نہیں ہوگی، آپ کو کیا فائدہ، کیا سمجھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، یہ بات نہیں ہوتی بھائی، یہ تو لوگوں کو نماز دور کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو یار نماز پڑھ رہے ہو سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن مکلف تھوڑے بناتا ہے کہ سمجھ میں آئے تو پڑھو ورنہ نہیں پڑھو، قرآن تو اس کے لیے ثواب ہے جو بندہ قرآن بالکل نہیں جاتا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے ہر لائن پر، ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے چھونے کا، دیکھنے کا، پڑھنے کا، لیکن قرآن پڑھنے کا اپنا ایک امتیاز ہے، اپنا ایک ثواب ہے، سمجھنے کا اپنا ایک امتیاز ہے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے بڑے فقہائے کرام آئے، قرآن کی وسعت بہت اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، صرف ترجمہ تو قرآن نہیں ہے نا بھائی، تفسیر بھی ہے، اس کے وضاحت بھی ہے، علماء کا تفاسیر لکھ کر گئے ہیں قرآن کریم، قرآن پاک اتنی ایسی وسیع چیز ہے کہ جتنا آپ پڑھتے جاؤ غور و فکر کرتے جاؤ اتنا کم ہے، زندگیاں گزر جائیں قرآن پاک سمجھنے میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 40 سال پڑھی سورہ بقرہ کے لیے، اتنا عرصہ لگایا، وہ صحابی رسول ہیں، اور میں اور آپ کیا ہوئے جو قرآن سمجھیں گے یار؟ تو اس لیے یہی حکم ہے کہ قرآن کریم سمجھنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو منع نہیں کرنا چاہیے، نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے، نماز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔